رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب نودی للصلاۃ ندا آئے، اعلان، پکار، من یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ تو چلو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع اور چھوڑ دو خرید و فروخت۔ اس میں جو ہے جمعہ کی جو ہے وہ خطبے کی اذان جو ہوتی ہے، ذکر اللہ کا مطلب کیا ہے کہ جو خطبہ ہوتا ہے جمعے سے پہلے کا، اس کے بارے میں ہے، اور پھر اس کے علاوہ نماز بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے مومنو، جب جمعے کے دن اذان ہو تو اپنی جو بھی دنیاوی معاملات ہیں، خاص طور پہ تجارت ہے، اس کو ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو، اور اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ آ جاؤ۔ اچھا، یہاں پہ جو فسعوا ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوڑ لگانی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کوشش، ارادے اور کوشش کے ساتھ جمعے کی طرف آنا، مطلب کہ یہ نہیں کہ بھاگ بھاگ کے آنا۔ مطلب آپ جب جمعے کا دن ہے اور اذان ہوگی ہے تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ آج جمعے کا دن ہے اور ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے، خطبہ سننا ہے خاص طور پہ، تو پھر آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہر چیز ٹائملی ہو جائے۔ اور پھر یہاں پہ جو فسعوا ہے اس کا مطلب ہے کوشش اور ارادے کے ساتھ جانا، اور ذکر جو ہے وہ خطبہ بھی ہے اور نماز بھی ہے، نماز جمعہ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ جو تمہارا عمل ہوگا، یہ جو تمہارا ایکٹ ہوگا، جمعے کی اذان کے ساتھ ہی اپنی دنیاوی لین دین معاملات چھوڑ کے اللہ کی طرف چلے جانا اور خطبہ سننا خاموشی کے ساتھ، پھر نماز ادا کرنا، یہ سب کچھ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ کس سے؟ جو کچھ تم کر رہے ہو، مطلب دنیا سے، دنیا کے لین دین سے، معاملات سے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور پھر جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، فی الارض زمین میں، وابتغوا اور تلاش کرو، من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو شاید کہ تم، یا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آپ نے خطبہ سن لیا، آپ نے جمعے کی نماز پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ کیا کرو؟ زمین میں پھیل جاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا دن بھی جو ہے وہ کوئی آرام کا دن نہیں ہے۔ لوگ جمعے کے دن چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جمعے کے دن اکثر جو ہے وہ چھٹی رکھتے ہیں، یہ چیز نہیں ہے صحیح، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ تم اس دن بھی اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل دین بھی ہے، اور اللہ کا فضل جو بھی دنیاوی معاملات، تجارت ہوتی ہے، جو بھی ہمارے اس سے فائدے ملتے ہیں ہمیں، وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اب انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ بھی اس کو ملتا ہے وہ اس کی کوشش ہے، تو یہاں پہ اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ جب تم زمین میں پھیل جاؤ تو پھر جو ڈھونڈتے ہو، جو کوشش کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ اس پہ جو تمہیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل۔ تو انسان اگر یہ سمجھے کہ جو بھی وہ کوشش کے بعد اس کو حاصل ہوتا ہے وہ اس کی اپنی محنت کا نتیجہ، تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ فضل ہے اللہ کا۔ اور پھر یہاں پہ فضل اللہ کا جو ہے اس سے دین بھی مراد ہے اور تجارت دونوں مراد ہے، مطلب کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، پھر تم اللہ کا فضل تلاش کرو، مطلب چاہے تم دین کے اندر محنت کرو، یا پھر تمہاری ظاہر ہے روزگار جو ہے کمانا ہے انسان نے، تو اس کے لیے اگر تم محنت کرتے ہو تو پھر وہ بھی جو حاصل ہوگا وہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی یا خطبہ سن لیا بس، اب وہ کہتے ہیں نا کہ بستہ ادھر پھینکا، اور جیسے بچے آزاد ہو گئے اسکول کی چھٹی کے ساتھ ہی، تو اسی طرح جمعے کی نماز کے بعد آپ آزاد ہو جاؤ، پھر سے وہی جو ہے وہ حرام کاموں میں لگ جاؤ یا اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کی طرف انوالو ہو جو۔ نہیں، کیا ہے؟ پھر بھی اللہ کا ذکر کرو، کثیراً، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح، نجات، اس کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ یہاں سے جو ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور وَإِذَا، اور جب رَأَوْا دیکھتے ہیں، تجارت کو، او لہو یا کھیل تماشے کو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا،
تو وہ چھوڑ دیتے ہیں کسی چیز کو اپنے سے توڑنا یا بالکل الگ الگ کر دیں، جیسے گلاس ٹوٹتا ہے، شیشہ ٹوٹتا ہے تو بالکل کرچی کرچی ہو جانا، اس طرح سے وہ کیا کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں تجارت کو یا لہو کو، کسی بھی کھیل تماشے کو، تو وہ اس کی طرف ہو جاتے ہیں، وَتَرَکُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو وہ کیا کرتے ہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، کھڑی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں، مطلب خطبہ دیتے ہوئے۔ یہاں پہ جو اشارہ ایک واقعے کی طرف ہے جس میں ہجرت کے بعد جو ہے قحط پڑ گیا تھا مدینے میں، جو بیسک ضرورتیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کے لیے مشکل ہو گئی تھی۔ تو کیا ہوا وہاں پہ ایک دہیہ الکلبی جو ہے وہ تھے، وہ شام سے جو ہے وہ سامان لاتے تھے، کیونکہ مدینہ کے اندر نہیں تھے اس طرح کی چیزیں، تو پھر لوگ باہر سے لا کے پھر یہاں پہ سیل آؤٹ کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جمعے کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو دہیہ الکلبی جب آئے ہیں تو انہوں نے، ان کا ایک وہ ہوتا تھا سائرن بجانا، جیسے آئس کریم والا ہوتا ہے تو وہ بھی سائرن بجاتا ہے، تو اسی طرح یہ طبلہ بجاتے تھے، طبل۔ تو جب انہوں نے بجایا، اعلان کیا، اعلان کے طور پہ ہوتا تھا، تو ظاہر ہے کہ قحط پڑا ہوا تھا، بیسک ضرورتیں جو تھی وہ بھی چیزیں نہیں تھی، تو کچھ صحابہ جو ہے وہ خطبہ چھوڑ کے فوراً اس کی طرف بھاگ گئے تھے کہ ہم سامان لے لیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر ابھی نہ لیا تو پھر ہمیں اگلے قافلے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے بغیر اجازت کے اٹھ کے چلے گئے، اور جو پیچھے لوگ بچ گئے، جو صحابہ بچ گئے، ان میں بتایا جاتا ہے کہ ایک عورت اور 12 مرد تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صحابہ چلے گئے، بھاگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ٹائم، اگر تم سب چلے جاتے تو مدینہ کی اس وادی میں آگ بہہ پڑتی۔ مطلب کیا ہے کہ خطبہ چھوڑ کے دنیا کا کوئی بھی کام کرنا مطلب یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ بہت سخت چیز ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا اس میں کہ سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ مدینہ کی اس وادی میں آگ بہہ پڑتی، مطلب کہ جیسے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے، جو بھی چیز بتاتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے اور حکمت ہوتی ہے، اور اسی لیے یہاں پہ کیونکہ خطبہ ایک ایسی چیز ہے جو ویکلی بیسس پہ آپ جب جمعے کو جاتے ہیں، سنتے ہیں، تو خطبے کے اندر پہلی بات تو یہ کہ دنیاوی معاملات ڈسکس نہیں ہونا چاہیے، دینی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فنڈ ریزنگ یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خطبے کے اندر نہیں شامل ہونے چاہیے۔ خطبے کے اندر خاص طور پہ قرآن کی تعلیم، اللہ تعالیٰ کے دین کی جو ہے وہ تبلیغ ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ وہ جب چلے گئے تو پھر بعد میں خیر ظاہر ہے کہ وہ جب یہ سورہ نازل ہوئی اور پھر یہ سارا واقعہ ہو گیا اس میں۔ تو کل ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارتی، کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اس کھیل تماشے اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ہم اپنی دین کے لیے کوئی قربانی دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ جیسے یہاں پہ جو ذکر ہے وہ خطبے کا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے نماز کا جو خطبہ ہوتا ہے یا ایون کہ جمعے کی نماز بھی ہے، تو اس میں آپ نے فالتو کوئی کام نہیں کرنا، اور اس کو چھوڑ کے، اس کو جب آپ چھوڑ دیں گے تو پھر وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے۔ اگر آپ وہاں بیٹھے ہیں سنتے ہیں، پھر بہت ساری حدیث ہیں جس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ جمعے کی فضیلت کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے، قیامت اسی دن قائم ہوگی، ٹھیک ہے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، یہ سب معاملات۔ تو واللہ خیر الرازقین، اور جب انسان کو پتہ ہوگا کہ اللہ بہترین رازق ہے، جب اس کا ایمان اس چیز پہ ہوگا تو وہ پھر سکون میں رہتا ہے انسان، پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ملے گا وہ میری کوشش نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ خطبہ سکون سے سنے گا، وہ اس کی پریورٹی جو ہے وہ پھر اللہ کا دین ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں یہ چیز جو ہوتی ہے نا، چیک اینڈ بیلنس کرنا یا چوز کرنا، یہ مومن کے لیے ہر وقت ہوتا رہتا ہے کہ اس نے کیا چوز کرنا ہے۔ تو جو انسان سمجھدار وہی ہوتا ہے جو آخرت کو پریورٹی پہ رکھے، اللہ کے دین کو پریورٹی پہ رکھے۔ تو جو مومن ہوتا ہے اس کی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ کمانا نہیں ہوتا، وہ صرف اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نا ذریعہ معاش، وہ کمانا پڑتا ہے، اس کو وہ استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بس اس کا مقصد ہی جو ہے وہ کمانا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر جمعے کا دن جیسے ہے کہ فضیلت والا دن ہے، تو کسی بیمار کی عیادت کریں، اللہ کی خاطر کوئی بھی کام ہے جمعے کے دن خاص طور پہ کریں۔ تو اس پوری صورت کے اندر جو ہے جو چیز پتہ چلتی ہے، اچھا کل ما عند اللہ جو ہے خیر، کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ثواب ہے، جو اجر ہے عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ملے گا وہ ان ساری دنیاوی چیزوں سے بہتر ہے۔ پوری صورت میں جو ہے جو چیز سیکھنے کی ہے یہ ہے کہ تسبیح، اللہ کی تسبیح، پہلی آیت سے کہ اللہ کا ذکر اور آخری جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس میں بھی یہی ہے کہ وذکر اللہ کثیرا،
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جمعے کو پریورٹی پہ رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیں آپ کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، پچھلے جمعے سے اگلے جمعے تک کے معاف ہوتے ہیں، پھر 3 دن کے مزید ہوتے ہیں، پھر اسی طرح سے جو انسان پہلے جاتا ہے خطبے میں، سب سے پہلے جاتا ہے، خاموشی سے بیٹھتے ہیں، سارے جو ادب لحاظ ہیں ان کو ملحوظ رکھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو بھی 1 سال کا، آئی تھنک 1 سال کی جو ہے وہ اس کو ثواب ملتا ہے عبادت کا۔ اسی طرح سے حدیث ہے۔ تو جمعہ جو ہے وہ ایک اجتماعی جو ہے وہ عبادت کا دن ہے۔ ویسے تو مردوں کے اوپر باجماعت نماز فرض ہے ہی ہے، لیکن جمعے کے دن اسپیسیفک خاص طور پہ، کیوں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے جب آپ جو ہے وہ اکٹھے مل کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعہ جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے، اور بہترین دن جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ تو ساری چیزوں کو جو ہے وہ پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ارادہ رکھیں اور نیت کر لیں کہ جمعہ جو ہے وہ کبھی بھی مس نہیں کرنا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اور خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے، جیسے کہ غسل واجب ہے، ٹھیک ہے، پھر مسواک ہے، پھر پرفیوم لگا لینا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیل لگانا سر میں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی سنتیں ان کو آپ جو ہے فالو کریں، سورہ کہف پڑھنا۔ تو جیسے عید ہوتی ہے نا، ایسے جمعے کو بھی سیلیبریٹ کریں، مطلب کہ جمعے کی ساری سنتوں کو فالو کریں۔ پھر اس کے بعد اس دن کے اندر جو ہے جو خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ خطبے کے جو عصر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، غروب آفتاب تک، تب تک کا جو ہے وہ اس کے بیچ میں وہ ہوتی ہے گھڑی، تو اس کو تلاش کریں۔ عصر کے بعد بھی کوشش کریں کہ دعا کریں، نفل پڑھ لیں، اور پھر اس کے علاوہ کیا اسے کہتے ہیں، آپ تسبیحات جو شام کے اذکار ہیں وہ کریں۔ اور سب سے مین چیز کہ اس میں جو بیچ میں گدھے کی مثال تھی کہ وہ بوجھ اٹھائے ہوتا ہے، تو کوئی بھی عمل، کوئی بھی علم جو ہے اگر عمل سے خالی ہے تو پھر وہ بوجھ کی طرح ہی ہے، جیسے گدھوں نے جو ہے وہ اپنے اوپر بوجھ لادا ہوتا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ سیکھیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، خود عمل کریں، دوسروں کو بھی کوشش کریں کہ تلقین کریں کہ وہ بھی عمل کریں۔ باقی ہر انسان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، الگ ہے، ہر ایک کا معاملہ الگ ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کون ہدایت پہ ہے کون نہیں۔ ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم اپنا عمل ٹھیک رکھیں، اپنی کوشش ٹھیک رکھیں، اور اپنی نیت کو صاف رکھیں، اور عمل وہی بہترین ہے جو قرآن و سنت کے ساتھ ہو اور جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔